بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطیہ اوفی جو کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو اپنے ساتھ لیا اور ہم کربلا کی طرف زیارت کے لیے چلے۔ جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حزام انصاری جو کہ بیعت ثانیہ میں کم سن تھے، اس وقت وہ اپنے والد کے ہمراہ مکہ میں تھے اور بعض مورخین کے مطابق وہ غزوہ بدر میں شریک تھے اور انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ 18 غزوات میں شرکت کی اور رحلت رسول کے بعد جنگ صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہم رکاب ہوئے۔ چنانچہ جابر اور عطیہ دونوں کربلا میں پہنچے اور جابر نے خود کو دریا فرات کے کنارے پہنچایا، وہاں پر غسل کیا، احرام کی مانند ایک چادر اوڑھی اور خود کو خوشبو سے معطر کیا اور قدم قدم پر ذکر خدا کرتے ہوئے قبر حسین ابن علی کے قریب پہنچے۔ پھر انہوں نے عطیہ سے کہا کہ اے عطیہ، میرا ہاتھ قبر حسین کے اوپر رکھ دو۔ جب عطیہ نے ان کے ہاتھ قبر حسین پر رکھے، بس ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ جابر ابن عبداللہ بے ہوش ہو گئے۔ عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پر پانی چھڑکا اور ان کو ہوش میں لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے، انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اس کے بعد کہا کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو جواب کیوں نہیں دے رہا، اور خود ہی پھر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، بھلا اس سے جواب کی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ جو خاک و خون میں غلطاں ہو اور جس کے سر اور بدن کے درمیان جدائی واقع ہو چکی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بہترین پیغمبر کے فرزند ہیں، مومنین کے سردار کے بیٹے ہیں، خاندان ہدایت و تقوی کی اولاد ہیں، اصحاب کساء میں 5ویں شخصیت ہیں، نقیبوں کے سردار کے بیٹے ہیں اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ سرکار سید المرسلین نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو غذا دی ہو اور آپ کی پرورش پرہیزگار آغوش میں ہوئی، ایمان کے سینے سے دودھ پیا اور اسلام کے ذریعے ہی آپ کی دودھ بڑھائی ہوئی، اسی طرح سے پاک و پاکیزہ زندگی گزاری اور پاک و پاکیزہ حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ البتہ مومنوں کے دل آپ کے فراق کی وجہ سے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر ہم آپ کی کسی بھی نیکی کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہیں، بس آپ پر اللہ کا سلام اور رضوان ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بھی وہی رستہ اختیار کیا ہے جو آپ کے شہید بھائی یحییٰ ابن زکریا نے اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد جابر نے امام علیہ السلام کے باوفا اور جانثار اصحاب کی قبور کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے کہا، تم پر سلام ہو اے وہ ارواح جو حسین کے آنگن میں نزول فرما چکی ہو اور محو آرام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازیں ادا کی، آپ نے زکاتیں دیں، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا، منکرین خدا کے ساتھ جہاد کیا اور خدا کی عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ موت کا جام نوش فرمایا۔ میں اس خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس نے اپنے پیغمبر کو حق پر مبعوث فرمایا، جن نیکیوں میں آپ وارد ہوئے ہیں ہم بھی ان میں برابر کے شریک ہیں۔ جب جابر نے جملہ کہا تو عطیہ نے کہا، اے جابر، ہم نے تو ایسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ تو جابر نے پلٹ کر کہا، میں نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس گروہ کو دوست رکھتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا، اور جو کوئی کسی قوم کے عمل کو دوست رکھتا ہوگا گویا کہ وہ انہی کے عمل میں شریک شمار ہوگا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔